بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں استغفار کی بہت ہی برکات ہمیں ملتی ہیں، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ اتنی زیادہ برکات استغفار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، اگر کوئی ان حدیثوں کو پڑھ لے تو پڑھنے سے ہی اس کے ایمان کے اندر اتنا جذبہ اور اتنا شوق پیدا ہو جائے گا ذکر استغفار کرنے کے لیے کہ وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ پھر اس ذکر کو وہ سینے سے لگا لے گا، اس سے محبت کرے گا، حقیقی محبت کرے گا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے یہ ذکر استغفار، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ کیا فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا، پلو سے باندھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے اسی وجہ سے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے راستہ نہیں ملتا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نکال دیں گے ایک ایسے شخص کو جو ذکر استغفار کرنے والے ہیں۔ اور یہیں اکتفا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ارشاد فرمایا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہم کہتے ہیں ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تنگی، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی فکر سے آزاد کرنا، فرجا نکالنا، ان ساری کی ساری مشکلات سے نکالنا۔ کیسے شخص کو نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ جو ذکر استغفار کرنے والا ہے، جو اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، جو استغفر اللہ پڑھنے والا ہے، جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اپنے رب سے اس طرح دعا کرنے والے ہے۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا، آقا دو جہاں نے مزید فرمایا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سارے مسئلے ہی حل کر دیے۔ ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے میرا اللہ ایسے شخص کو رزق دے گا جو کیا کرنے والا ہے، ذکر استغفار کرنے والا ہے۔ آئیں سب مل کے ذکر استغفار کو لازم پکڑ لیں، استغفر اللہ کو لازم پکڑ لیں، اپنی بخشش کو لازم پکڑ لیں، اس ذکر کو سینے سے لگا لیں، اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھو کہ کس طرح ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی دوست احباب ہیں، بہت سارے ساتھی ہیں، کمنٹس کرتے رہتے ہیں، میسیجز کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی حاجت ہمارے سامنے رکھی نہیں ہے، لیکن ہمیشہ دعا کا میسیج آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری کی ساری ضروریات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔